لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 2 رمضان المبارک ہے اور قرآن پاک کا دوسرا سورہ عظیم تر سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس گائے کا ایک طویل واقعہ سورہ بقرہ میں ہے، جس کی ابتدا میں نے ایک آیت کے حوالے سے پس منظر کے اور سیاق و سباق کے اور شان نزول کے طور پر کی۔ عامیل ایک بنو اسرائیل کا برگزیدہ بندہ تھا، وہ قتل ہوا اور اس کے چچا زاد جو اس کے قاتل تھے وہ خود ہی اس کے مدعی بن گئے، اور مدعی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقتولین اور ان کی تلاش کے لیے سرگرداں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا کوئی حصہ مرنے والے کی لاش کے ساتھ لگاؤ، تو لاش خود بخود اپنے قاتل کا پتہ بتائے گی۔ اب بنی اسرائیل اپنی روایتی کج بحثی میں آئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتائیں وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ان ساری تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ نوخیز، اس نے زندگی میں کوئی مشقت نہ کی ہو، نہ وہ کبھی کھیت میں گئی ہو اور نہ اس نے کبھی پانی نکالا ہو، اور اس کا رنگ ایسا زرد ہو کہ وہ آنکھوں کو بھائے اور اس میں سے روشنی اور چمک برآمد ہو۔ ناظرین، ایک دوسرا منظر ہے بنی اسرائیلی کا، ایک فرد جو بہت عبادت گزار تھا، زندگی کے آخری مرحلے میں اس کا کل اثاثہ ایک گائے تھی، اور وہ گائے کو اللہ کی امانت میں جنگل میں چھوڑتے ہوئے اس دعا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا کہ یا اللہ میرا بیٹا چھوٹا ہے اور اس کو اس کے لیے ایک وسیع اثاثہ اور سرمایہ بنانا۔ وہ بیٹا بہت اطاعت اور تابع دار اور اپنی والدہ کا از حد خدمت گزار تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے ایک گائے جنگل میں چھوڑی ہے جو کہ تمہارا اثاثہ اور سرمایہ اور ورثہ ہے، جاؤ اور اس کو تلاش کرو، وہ تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ ثابت ہوگی۔ وہ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے اپنی والدہ کی نصیحت کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی اس گائے تک رسائی طلب کی۔ اس کی دعا ختم ہونے کی دیر تھی کہ وہ گائے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا رنگ زرد ہے اور وہ دیکھنے میں آنکھوں کو بھاتی ہے۔ وہ لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والدہ نے کہا کہ اس کو بازار میں لے جاؤ، اس کی قیمت تقریباً 3 دینار ہے، لیکن دیکھنا میری اجازت کے بغیر اس کا کوئی سودا طے نہ کرنا۔ وہ لڑکا جو اپنی والدہ کا از حد فرما بردار تھا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کا ایک حصہ اس کی اطاعت میں گزارتا، ایک حصہ اپنے وجود کی استراحت کے لیے اور ایک حصہ ماں کی خدمت کے لیے رکھتا، وہ لڑکا جو دن کو مزدوری کرتا تو اپنی آمدن کا ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ اپنی والدہ کے لیے اور ایک اللہ کی راہ میں خیرات کے لیے وقف کرتا۔ بازار گیا، اس کو 3 دینار سے زائد اس کی قیمت لگی، لیکن اس نے کہا کہ میں شرط یہ ہے، یہ سودا تب طے کروں گا جب اپنی والدہ سے اس کی اجازت لوں۔ اجازت لینے اپنی والدہ کی خدمت میں آیا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص جو تمہیں بازار میں ملا ہے وہ کہیں فرشتہ نہ ہو، اس سے اس معاملے میں رہنمائی طلب کرو۔ بیٹا دوبارہ بازار گیا اور اس آدمی سے جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا اور اس کی استعانت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا، اس نے کہا کہ اس گائے کو فروخت نہ کرنا، عن قریب تمہارے پاس ایک گروہ آئے گا جس کو زرد رنگ کی ایسی گائے درکار ہے، تم اس سے جتنا سرمایہ طلب کرو گے وہ تمہیں دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا
بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو سورہ بقرہ اس کی آج وجہ تسمیہ کے طور پر آپ نے سنا، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کے بہت زیادہ مضامین، یہ قرآن پاک کا طویل تر سورہ جو 286 آیات پر محیط ہے، اور جس کے اندر محدثین کہتے ہیں کہ تقریباً 500 احکام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اس کے مضامین، اس کے مفاہیم اور اس کی عظمت اور اس کی برکت اور فضیلت، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی، اور ان کے ساتھ حمد خان حافظ محمد ارشد نقشبندی آج ہمارے مہمان ہوں گے۔ میں ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الوہاب، سب کچھ عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الوہاب کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی محتاجی سے دور رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور سورہ بقرہ، یقیناً اس کے مضامین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہم نے اس میں سے ایسے مضامین اخذ کرنے ہوتے ہیں کہ جو اس ماہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے زاد راہ بنے۔ تو میں چاہوں گا کہ ابتدا میں آپ سورہ بقرہ کے فضائل اور برکات اور مضامین کا ایک احاطہ فرما دیں، اس کے بعد ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اور اس کے مختلف سوال اور مضامین پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم صورت ہے اور جامع ترین صورت ہے۔ اس صورت میں علوم اور معارف کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ 10 سال لگ گئے تلاوت کرنے میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفاہیم کو جمع کرنے میں۔ اور 10 سال کے بعد حضرت عمر نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو آپ نے اونٹ ذبح کرا کر لوگوں کو کھانا کھلایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے علوم کے جو دریا بہائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں غوطہ زنی کی تھی، اور آپ کو علوم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عطا کیے گئے تھے، اس لیے آپ نے شکرانے پر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ صورت بڑی مبارک ہے۔ اس صورت کے فضائل پر بکثرت احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 دن تک وہاں شیطان نہیں آتا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر رات کو پڑھی جائے تو 3 راتیں، دن کو پڑھی جائے تو 3 دن تک شیطان وہاں کا رخ نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بہقی میں موجود ہے، اور ایک یہ بہترین عمل بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی 10 آیات کو رات کے وقت پڑھ لے وہ قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے کون؟ پہلی 4 آیات، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، 7 ہو گئیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ جو ان 10 آیات کو پڑھنا رات کے وقت معمول بنائے، قرآن نے کبھی نہیں بھولے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور میت کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ بزرگان دین نے کہا اور مشاہدہ کیا اہل کشف نے کہ اس سے میت کے معاملات میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے بخشش کی ایک امید ہوتی ہے، کیونکہ گویا میت کے زندہ افراد اس کو تلقین کر رہے ہیں ایمان پر، تو اللہ رب العزت کی جانب فرشتے یہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے سے درگزر کر دیا گیا ہے، تم بھی پلٹ آؤ۔ سورہ بقرہ کے مضامین کو دیکھیں تو اس سورت کا نزول ہوا مدینہ طیبہ میں بعد از ہجرت، اور بتدریج اس کا نزول ہوتا رہا۔ ایک آیت اس کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، باقی سب آیات مدینہ منورہ میں اتریں۔
مکہ اور مدینہ کی گراؤنڈ ریالٹی میں فرق تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ آباد تھے وہ زیادہ تر مشرک تھے، جن کا مرنے کے بعد اٹھنے پر اللہ کے حضور پیش ہونے پر کوئی یقین ایمان نہیں تھا۔ اس لیے وہاں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ زیادہ تر وقوع قیامت، بعث بعد الموت، یعنی اصلاح عقائد اور نظریات سے متعلق آیات اور دلائل ان صورتوں میں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ اب اس کے لیے ریاستی اور معاشرتی اور آئلی ڈھانچے کی ضرورت تھی، کچھ قوانین کی ضرورت تھی جس کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کریں اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کر سکیں۔ تو گویا کہ جو سورہ بقرہ ہے ایک نظام دیتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ نظام ریاست کا بھی ہے، سوسائٹی کا بھی ہے، اور جو گھر کی ریاست ہے، جو آئلی زندگی ہے، اس کا سارا ڈھانچہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا۔ یوں ہی اس صورت میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تفصیلاً ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا انعامات فرمائے، ان کو کیسا عروج اور عزت بخشی، مگر انہوں نے ناشکری کر کے اللہ نے جو منہج دیا تھا اس کے خلاف راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کا عروج زوال میں بدل دیا۔ گویا قوموں کے عروج و زوال سے متعلق جو اللہ کی سنن ہیں، جو اللہ کا طریقہ ہے، وہ بھی اس آیت میں موجود ہے، اس صورت میں موجود ہے، تاکہ امت مسلمہ اسی تناظر میں اپنے احوال کی اصلاح کرے اور سمجھ سکے کس طرح عروج ملتا ہے اور کس طرح زوال بندے کو یعنی پکڑ اس لیتا ہے۔ میں تاریخ سازی بھی ہے اور تاریخ سوزی بھی۔ مفتی صاحب، سورہ بقرہ اور اس کے اندر انی جو اس میں بطور خاص خلیفہ فی الارض اس کا تذکرہ ہے، اور اس کا مقصد، حکمت، اور اس کے اندر شرف انسانیت، اس کا کیا پہلو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے بہت مزیدار گفتگو ہوئی ہے۔ ہم اگر سورہ بقرہ کو صرف اس کا آغاز دیکھ لیں اور انجام دیکھ لیں تو دو چیزیں بالکل کھل کر کے واضح ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی آیات میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی کو سمیٹنے کے لیے سورہ بقرہ میں بتایا گیا ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور تمام وحیوں پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، اور بالکل آخر میں جا کر جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے درخواست کی گئی، یا اللہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ تو سورہ بقرہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے، اچھے عقائد، اچھے اعمال کے باوجود پھر بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں معافی کی درخواست اور اس کے رحم کی اپیل۔ تو یہ سورہ بقرہ کا آغاز اور انجام ایک مومن کو اس بات پر آگاہ کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے، نیکیوں کے بغیر بھی گزارا نہیں اور نیکیوں پر گھمنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ سب کچھ کر کے بھی اللہ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا منصب عطا فرمایا۔ فرشتوں کو اس پر اعتراض نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ہاں یہ تھا کہ ہم تو صرف نیکی ہی کرتے ہیں، اور انسان کے اندر تو مختلف قسم کی قوتیں ہیں، وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ فرما کر انی اعلم ما لا تعلمون فرما دیا کہ میں خالق ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کے سر پر تاج خلافت سجا کر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور انسان اگر سوچے، انسان کی جناب آدم علیہ السلام کو تو تاج خلافت عطا فرما کر فضیلت دی گئی، اور انسان کو بطور انسان جو فضیلت ہے وہ بھی جناب آدم کی اولاد ہونے کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ سبحان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ایک انسان جب حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے معزز ٹھہرتا ہے تو وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ بنی آدم کہہ کر عزت کا تاج عطا فرمانا رب کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کی عزت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور اسی سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر بنی آدم ہونا اتنا فضیلت کی بات ہے
تو بنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ کتنا بڑی فضیلت کی بات سبحان ہے۔ اللہ۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت جو ان فرشتوں پر ظاہر کی گئی وہ علم کی وجہ سے کی گئی۔ اگر کوئی انسان اس بات پر غور کرے تو وہ اس بات کو کبھی نہیں بھلا سکتا کہ انسان کی افضلیت کی وجہ قرآن مجید نے علم کو قرار دیا ہے، تو پھر جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اسے علم کی روشنی سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اندر اور بہت سی باتوں کے علاوہ ہم جب پڑھتے ہیں تو 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہوا ہے، چونکہ مدنی صورت ہے۔ مکہ میں یا کافر تھے یا مومن، مدینہ میں واسطہ پڑ گیا ان لوگوں سے جو منافق۔ تو قرآن مجید نے متقین کی بات بھی کی ہے، مومنوں کی، کافروں کے بارے میں 2 آیتوں میں بیان کر کے، پھر آگے منافقوں کے بارے میں، پھر آگے کافروں کے بارے میں۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کھلم کھلا کافر اسلام کے لیے اتنا خطرناک نہیں واہ، جتنا کہ منافق خطرناک ہیں۔ اچھا، منافق کسی شعبے میں بھی ہو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور منافق کے لیے تشریح کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ منافق اسے کہتے ہیں اوپر سے کچھ اور لگے اندر سے کچھ اور لگے۔ اسلام ایسے کسی بھی شخص کو چاہے وہ کہیں بھی ہو برداشت نہیں کرتا۔ مفتی صاحب آپ کے مضمون سے شاید مطابقت نہ رکھتی ہوں، مجھے خورشید رضوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ جناب انہوں نے کہا تھا جو عداوتیں تھیں کھلی کھلی مجھے راز تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کھلم کھلا انسان کا ایک سائڈ پہ ہونا یہ تو بات ہے۔ اچھا، منافق ویسے بھی تیسری قسم کی چیز ہے، تو ہمارے ہاں تیسری قسم کو ویسے بھی عجیب طرح سے بہرحال دیکھا ان کو بھی کچھ حقوق اب مل رہے ہیں مفتی صاحب۔ یہ ایک تو سورہ بقرہ، جیسے آپ نے مدینہ میں اس کے شان نزول کے حوالے سے کچھ بات کی اور اس کا جو تناظر اور پس منظر ہے وہ بھی، لیکن اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا واقعہ ہے، اور پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پھر اس ضمن میں ان کی آزمائش، اور پھر تعمیر کعبہ، اور پھر دعائیں، اور پھر امت کو اور انسانیت کو وصیتیں، یہ بھی ایک پورا چارٹر۔ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو آپ نے واقعہ بقرہ ذکر کیا ہے ابتدائیہ میں، اس کے ضمن میں 1-2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ واقعہ بقرہ تفصیلاً ہمارے ناظرین سن چکے ہیں، اس میں 2-3 باتیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ پہلی یہ کہ بنی اسرائیل نے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے، جس بنا پر ان کے لیے گائے کا انتخاب مشکل ہو گیا، شرائط بڑھتی گئیں۔ تو جو بار بار سوال کرنا ہے، ایسا سوال جو غیر متعلقہ ہو، جو مقصودی نہ ہو، وہ حرج کا باعث بنتا ہے، خصوصاً انبیاء سے یا انبیاء کے ورثاء سے، اور اس سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ ضروری مسئلہ ہے تو عین آپ اپنے مسئلے سے مطابقت رکھتے ہوئے سوالات کر سکتے ہیں علم سیکھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک ایسا شخص جس نے قتل کیا اور اپنے جرم کو مخفی رکھ کر وہ قاتل کی تلاش کا مطالبہ کرتا رہا، اللہ نے اس کا پردہ اٹھا دیا اور اس شخص کا جرم کھل گیا، اور جرم جو ہے گناہ قصاصاً کبھی قتل چھپتا ہو نہیں گیا۔ ہے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جرم یہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، وہ ستار الذنوب ہے تو وہ پردہ جاری رکھتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اپنی سرکشی پر ڈٹا رہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ بندہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبق جو اس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ گائے ذبح کرو، ذبح کر کے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، گائے کا گوشت لائے اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، اور وہ سوچ یہ رہے تھے کہ گائے کے ذبح کرنے کا مقتول کے قاتل کی تلاش کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن اللہ جیسے چاہے ظاہر کرنا وہ ظاہر کر سکتا، جہاں چاہے اس کی قدرت کا جستر ظہور وہ چاہے وہ ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ
ایسی بات ہے کہ ہم کائنات میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قدرتوں کا کیسے ظہور ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ گوشت کا ٹکڑا جیسے اس کے ساتھ لگایا وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے استدلال یہ فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مناسبت نہ ہونے کے باوجود تمہارے گوشت کے پیس مس کرنے سے اس مردے کو زندہ کر دیا، اس کی قدرت کے لیے یہ محال یا ادنا سا بھی مشکل کام نہیں تھا، اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے اپنے حضور پیش کرنا اس کی قدرت کے لیے ادنا سا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ گویا اس آیت میں، اس سارے واقعے میں اصل دلیل قائم کی گئی ہے مرنے کے بعد اٹھنے اور اللہ کے حضور پیش ہونے پر۔ اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر گوشت کے ٹکڑا مس کیے موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا آپ کہہ دیں کہ جناب کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ کھڑے ہو کر بتا دیتا کہ مجھے میرا قاتل یہ ہے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے گائے کو ذبح کروایا اور اس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ ایک بیٹا ماں کا فرما بردار تھا۔ تو اشارتاً یہ بھی بتایا گیا کہ ماں کی فرما برداری اللہ اکبر، انسان کے لیے کسی نہ کسی مقام پر شرف کا باعث بنتی ہے، برکت کا باعث بنتی ہے، آسانی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ تو رمضان ہے، ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا وہ بھی محروم ہے۔ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے اللہ کی بخشش نہ لے سکا وہ بھی محروم ہے، اور جس نے حضور کا نام سنا درود نہ پڑھا وہ بھی محروم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رمضان کا پورا ایک پیکیج ہے، اس کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ رمضان میں نسبت رسالت بھی شامل ہو اور رمضان میں خدمت خلق، اور خدمت خلق میں اول درجہ ماں باپ ہیں۔ یہ ساری چیزیں پورا ایک پیکیج ہے، تب جا کے رمضان کی تمام تر برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعہ بقرہ یہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ کا خدمت گزار کبھی محروم نہیں رہتا، قدرت اس کی وہاں سے مدد کرتی ہے جہاں سے مدد کا اس شخص کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کا یہ سورہ اور اس کے اندر ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا، اس حوالے سے بھی آپ کچھ بات کرنا چاہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے آداب، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید، جا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت ہی دراصل دین ہے۔ سورہ بقرہ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہوا ہے، اور ان کی بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی ان میں یہ بھی تھی کہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ جانتے ہوئے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفتیں ہیں، یا تو وہ ان صفات کو چھپا لیتے تھے یا وہ کوشش کرتے تھے کہ اس طرح گڑبڑ کر دیں کہ وہ نبی پاک کی صفت نہ رہے، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جس موقع کو وہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کا پہلو نہ نکالیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے، انہیں ہدایت عطا فرماتے، تو صحابہ کرام جو سراپا ادب تھے، انہیں اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں اور یہ دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ اب صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک تھی، صحابہ کرام کے عرض کرنے کا مقصد بھی ٹھیک تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو قرآن مجید نے بتایا ہے وہ ادب رسالت میں پوری امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں وہ اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح محمد عربی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یہود وہاں سے یہ فائدہ اٹھاتے، ان کے ہاں رائنا کے لفظ کو غلط مطلب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو یہ کہتے اور یہ کہتے موقع مل گیا ہمیں، اب تو جو لفظ صحابہ استعمال کرتے ہیں وہی لفظ ہم استعمال کر لیں گے، اور لہٰذا ہمارا اپنا کام ہوگا، ان کی اپنی مرضی۔ حضرت سعد نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے ان سے سن لیا اور وہ ان کی اس شرارت اور لغت سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا خبردار اگر یہ کلمہ تم نے کہا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا تم خود تو کہتے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا کہا ہی نہ کرو، اگرچہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، تمہارے ہاں کوئی بے ادبی کا نہیں، لیکن اس لفظ کو استعمال کر کے میرے محبوب کی توہین ہوتی ہے، تم اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دو۔ وقول زرنا، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کی، تو یہ کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ حد ہے حضور کے ادب کی، اللہ فرماتا ہے واسمعوا، تمہیں یہ کہنا ہی کیوں پڑتا ہے کہ میرے محبوب تمہیں دوبارہ بتائیں؟ پہلے توجہ سے سنا کرو، تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ ہو یا پورا قرآن، ڈاکٹر صاحب دین سارے کا سارا نبی پاک کے ادب کا نام، سبحان اللہ، دین سارے کا سارا نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ بھئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تعظیم اور ادب، اس کے حوالے سے کیا پوچھا جائے گا؟ اگر تعظیم اور ادب رسول نہ ہو تو دین نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ سارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد کا سوال کیا تھا، اس پر میں ایک آدھی بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ رمضان شریف ہے اور آج کل خدا کے گھر سے خاص تعلق ہے مسلمانوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، نبیوں کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں، حکم بھی خدا کا تھا، لیکن یہ بنانے کے بعد انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس کو ہم سے قبول کر لے۔ اس میں ہمارے لیے اسوہ یہ ہے کہ بالکل اچھا کام کرنے کے بعد جن لوگوں کی نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت عطا کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا، پھر کہتے ہیں مالک قبول کر لے۔ اصل مسئلہ تو قبولیت کا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے خدا کے گھروں کی تعمیر، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ واہ سبحان اور اللہ۔ تیسری ایک اہم بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ ہم نے جناب ابراہیم جناب اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی طہارت یہ مقدر والے لوگوں کا کام ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس پر یہ گزارش ضرور کروں گا کہ مسجد بنانے کے بعد گردن اکڑنی نہیں چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، مسجد کی خدمت کرنے کے بعد گردن اکڑنی نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں اگر صرف اس بات کا احساس ہو جائے، ہم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب ہم واپس آتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ یہ آخری پھیرا نہ ہو میں پھر بھی مسجد میں آؤں۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ آئے ہو تو مانگتے ہوئے آؤ اور جاؤ تو مانگتے ہوئے جاؤ۔ تو جہاں بندہ بھکاری بن کے جاتا ہے وہاں اکڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا اس کا کوئی نسخہ بھی بتا دیں نا، نیکی اور تقویٰ جو ہے یہ بھی دماغ کو چڑھتا ہے اور بعض اوقات اس کے بھی بڑے مفاسد سوسائٹی نیکی میں۔ اور تقویٰ جس کے دماغ کو چڑھے وہ سمجھ لے میری نیکی مردود ہو گئی ہے۔ ہم سائل جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں جی اور 1 بجے اعلان کر دیتے کہ جی اب جی ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور 2:30 بجے تک ہم لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے اور اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ جو نیکی اور تقویٰ سر کو چڑھ جائے نا، سمجھے نیکی مردود ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کی گردن جھکی ہوتی ہے اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی درخواست کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ عجیب قسم کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ درمیان میں سے میں کو نکال لو تاکہ تمہارا مالک تمہارے اعمال کو قبول کر لیکن لے۔ وہ بڑا مسئلہ ہے، حضرت سلطان باہو نے کہا تھا مفتی فاروق القادری صاحب کے باج فقیراں کسی نہ مارے باہو چور اندردہ ہو۔ یہ بتائیں یہ کس طرح کوئی ہمارا نفس تزکیہ اور ڈاکٹر صاحب طہارت کے؟ مداخلت تو آپ کیوں نہیں کرنی چاہیے، بعض فقیر کہلانے والے بھی میں کے فقیر ہوتے ہیں۔ تو سلطان باہو نے جن کی بات کی، اور کافی سارے لوگ ہیں جن کو دعویٰ ہے فقیر ہونے کا اور اپنے آپ کو صوفیہ میں خواہ مخواہ اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو جب دیکھا جائے، آپریشن کیا جائے، سوائے میں کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ درست فرمایا جی مفتی صاحب۔ ایک تو ابھی باقی ہے بات کرنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کلمات ہیں، اور پھر آپ کی آزمائش، اور پھر تعمیر کعبہ کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے کچھ ضمناً ذکر فرما دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور اس کے بعد جو آپ کی دعائیں ہیں اور پھر آپ نے جو وصیتیں کی ہیں انسانیت کو، ملت کو، امت کو۔ اس میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کلمات کے ساتھ آزمایا، اس آزمائش میں حضرت ابراہیم پورے اترے۔ اب کون سے کلمات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا؟
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ ان کا شرف، ان کا اللہ پر توکل، ان کا مضبوط ایمان دوسروں کے سامنے ظاہر ہو. لہٰذا جن لوگوں کو آزمائش آتی ہے وہ یہ نہ سمجھیں مجھ پر کوئی عذاب الہی آ گیا ہے. یہ بیماری، یہ آپ کے پاس آج خوشحالی تھی، کل آپ کچھ غریب ہو گئے، صبر رکھیں. یہ آپ کے ایمان کو ٹٹولا جا رہا یہ ہے. کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ جو شخص نیک پرہیزگار ہے، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہے، اگر اس کو آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے تو یہ آزمائش ہے. جو آدمی اور آزمائش کے بعد بھی رغبت ادھر اور زیادہ بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جو شخص نیکی پرہیزگاری اور اللہ کی طرف راغب نہیں، وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، دل میں ہے، اس پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے اس بندے کے لیے الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ یہ اس کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب آگے تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، ابھی بھی تو پلٹا. اس کے لیے تو وارننگ ہے. نیک بندے کے لیے اس کے درجے بڑھانے کے لیے اللہ پاک اس کو تکلیفیں دیتا ہے، وہ صبر کرے، اس کے درجے اور بلند کر دیے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. تو جناب خلیل کو اللہ نے آزمایا. کس طرح؟ مفسرین نے ان کلمات کی تفسیر میں دو باتیں ذکر کی. ایک تو یہ کہ ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، حکم ہوا اپنے بچوں کو لے جاؤ اور جا کر بیابان میں چھوڑاؤ مکہ مکرمہ کے، جہاں نہ آبادی، نہ پانی، نہ کھانے پینے کی اشیاء، نہ تجارت، نہ شہر، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا، اپنے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑائے. یہ بھی آزمائش تھی. پھر حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو لیں اور ان کو ذبح کر دیں، قربان کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر بھی سر تسلیم خم کیا اور پورے اترے. اس طرح یکے بعد دیگرے نمرود کے سامنے آزمائش ہوئی. کتنی آزمائشیں آئیں، ہر آزمائش میں پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی، بلکہ چٹان کی طرح ایمان پر ڈٹے رہے. دوسری آپ کی آزمائش میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ خاص فطرتی اصول آپ کو دیے گئے تھے کہ آپ ان کو لوگوں کے سامنے عمل کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. ان میں سے ایک ہے مونچھیں ترشوانا. بعض لوگ بہت بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، پانی پیتے ہوئے مونچھیں بھی پانی پیتے ہیں. اس کو مکروہ قرار دیا گیا دین میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو پست کرو. دوسرا، ناک میں پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، ناخن ترشوانا، بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، پانی سے استنجا کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کی آزمائش ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فطرتی اصول اپنی امت کو دیے. جو آپ نے آگے وصیتیں فرمائیں، مفتی صاحب نے ان میں سے کچھ ذکر کیا اور کچھ دعائیں فرمائیں. وصیت تو یہ تھی اپنی اولاد کو کہ ان کو یہ حکم بھی آپ نے دیا کہ آگے اپنی اولادوں کو بھی یہ حکم دینا کہ انہوں نے اسی نظریے پر قائم رہنا ہے جو میرا نظریہ ہے اور جو میرے بزرگوں کا نظریہ تھا. وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. قیامت قائم ہوگی، تم اس کے حضور پیش ہوگے، تمہارا مواخذہ اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ نظریات آگے ڈیلیور کرنا آج ہمیں بھی چاہیے. وصیت کا ویسے بھی ہمارے دین میں حکم ہے. وصیت میں اپنی اولادوں کو تلقین کر کے جایا کریں. صرف یہی نہیں کہ یہ دکان اس کی ہے تو یہ مکان اس کا ہے. یہ بھی وصیت کیا کریں کہ بیٹا اپنی خود بھی اور اپنی اولادوں کو حضور کا، حضور کی اہل بیت جو کا، آپ فرما رہے ہیں، صحابہ یہ اکرام کا، تربیت کے اور تعلیم کے حوالے سے یہ بہت بنیادی اسلوب ہیں. بدقسمتی سے گھروں میں اور خاندانوں میں یہ چیزیں قدرے معدوم ہوتی جا رہی ہیں. مفتی صاحب کوئی اختتامیہ، کوئی ایسا سبق دے دیں کہ آج کی صورت جو ہے اس کا کوئی خلاصہ، ایسی کوئی بات کوئی بتا دیں.
ایک آیت ہے، آیت نمبر غالباً 134 ہے، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، واہ، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ وہ عیسائی جب اپنے دین میں کسی بچے کو داخل کرتے تو پیلا رنگ پانی میں گھول کر اس میں اس کو نلا دیتے، اس پر مل دیتے، کہتے اب یہ صحیح عیسائی ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، وہ ہے اصل رنگ، اور اس سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے دین اسلام، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی سنت، آپ کا طریقہ، جو یہ اپنے اوپر چڑھا لے یہی اللہ کا رنگ ہے، اور یہی سورہ بقرہ کا بنیادی خلاصہ ہے، بنیادی پیغام ہے۔ اللہ کا رنگ چڑھا لیں گے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی سے ناظرین ہمیں دنیا اور آخرت کی بلندیاں اور سرفرازیاں عطا ہوں گی۔ اسی کے اندر رفعت ہے، عروج ہے، ارتقاء ہے، بلندی ہے اور پیشوائی ہے، اور دین نے ہمیں جو روڈ میپ عطا کیا ہے پاکیزگی کا، اگر ہم اس کو اپنی زندگی پر نافذ کر لیں تو پھر ہمارے رزق میں بھی برکت ہے اور ہمارے عمل میں بھی برکت ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ خود پر پاکیزگی کو اس طرح نافذ رکھیں، مستقل باوضو رہیں۔ اور بہت معروف بات ہے امام شافعی کی کہ انہوں نے اپنے استاد سے شکوہ کیا تھا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ انہوں نے اپنے استاد سے شکوہ کیا کہ میں چیزوں کو بھول جاتا ہوں، وہ کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوتا اپنے اسباق سے، اپنے علوم سے، تو آپ نے فرمایا گناہوں کو ترک کر دے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، یہ جو علوم نبوت اور علوم رسالت اور علوم قرآن ہیں، یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہیں، اور اللہ کا نور کبھی ناپاک برتن میں نہیں آتا۔ اپنے کشکول طلب کو دراز بھی کیجئے اور اس کو پاکیزگیوں اور محبتوں سے آراستہ بھی کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے، اور قرآن اور اس کے علوم کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے۔ میں اپنے اسکالرز کا، علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس مضمون اور اس کے جو مختلف پہلو تھے اس پر بات کی۔ اختتام پر حمد باری تعالیٰ، حافظ محمد ارشد نقشبندی کی طرف جانے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو شخص تلاوت کرے گا وہ گھر میں ہر قسم کے شیطانی حملوں اور آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ ابتدا میں مفتی صاحب نے بھی بتایا تھا قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، پھر آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 2 آیات، اور پھر آخری 3 آیات، ان کو حرز جاں بنائے اور مستقل اپنے عمل میں شامل رکھیں۔ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری میرا مقصوم کہ بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو، بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا
دیکھا نہ تجھے، بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، ہے ورا حد تعین سے تیری ذات قدیم، کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو، کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود